لے لیا انتقام بھائی کا، کہتی ہے مجلس عزا زینب، یوں ہی عابد لہو نہیں روئے، یوں ہی عابد لہو نہیں روئے، مجمع عام بے ردا زینب، شام کی شام جس روشن ہے، وہ دیا تیرا ہے دیا زینب، ارے بچ گیا دی مگر بچانے میں، بچ گیا دی مگر بچانے میں، آپ کا گھر اجڑ گیا زینب، شام کی شام جس روشن ہے، وہ دیا تیرا ہے دیا زینب۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دلیل بیت فاسق روا رکھی گئی تھی، دلیل بیت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی، حضور سرور کونین جب حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش، زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی، زمین سے آسماں تک نور تھا بس نور ہی نور، چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، سو زاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی، دلیل بیت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، پر محمد و آل محمد صلوات، محمد بلندتر صلوات۔ سکینہ یہ کرتی تھی رو رو کے نوحہ، کوئی میرے بابا کو جا کر بتا دے، سکینہ یہ کرتی تھی رو رو کے نوحہ، کوئی میرے بابا کو جا کر بتا دے، بہت یاد کرتی ہے تم کو سکینہ، کوئی میرے بابا کو جا کر بتا دے، سکینہ یہ کرتی تھی رو رو کے نوحہ، کوئی میرے بابا کو جا کر بتا دے، اور نہیں زندگی کی کوئی آس بابا، نہ تم ہو نہ اماں میرے پاس بابا، نہیں زندگی کی کوئی آس بابا، نہ تم ہو نہ اماں میرے پاس بابا، رکھا ہے مجھے قید خانے
میں تنہا، کوئی میرے بابا کو جا کر بتا دے۔ سکینہ یہ کرتی تھی رو رو کے نوحہ، کوئی میرے بابا کو جا کر بتا دے۔ اور عجب حال میں ہے یہ بیٹی تمہاری، نہ سر پہ ردا ہے نہ کانوں میں بالی۔ عجب حال میں ہے یہ بیٹی تمہاری، نہ سر پہ ردا ہے نہ کانوں میں بالی۔ ہے پہنے ہوئے ایک بوسیدہ کرتا، کوئی میرے بابا کو جا کر بتا دے۔ اور غریبی نے یہ دل بہائے دکھائے، جو سوتی تھی سینے پہ بابا کے اپنے۔ غریبی نے یہ دل بہائے دکھائے، جو سوتی تھی سینے پہ بابا کے اپنے۔ وہ اب خاک پر سو رہی ہے سکینہ، کوئی میرے بابا کو جا کر بتا دے۔ اور جو مجھ پہ گزرتی ہے کس کو بتاؤں، میں ڈر ڈر کے زندان میں مر نہ جاؤں۔ جو مجھ پہ گزرتی ہے کس کو بتاؤں، میں ڈر ڈر کے زندان میں مر نہ جاؤں۔ ہے قید ستم میں بلا کا اندھیرا، کوئی میرے بابا کو جا کر بتا دے۔ بہت شمر نے میرے مارے تماچے، مگر کون تھا جو کہ دیتا دلاسے۔ بہت شمر نے میرے مارے تماچے، مگر کون تھا جو کہ دیتا دلاسے۔ لعینوں نے ہنس ہنس کے مجھ کو رلایا، کوئی میرے بابا کو جا کر بتا دے۔ بہت روئی گوہر وہ غربت کی ماری، سنی نہ کسی نے بھی یہ آہوزاری۔ بہت روئی گوہر وہ غربت کی ماری، سنی نہ کسی نے بھی یہ آہوزاری۔ قضا کر گئیں کرتے کرتے یہ نوحہ، کوئی میرے بابا کو جا کر بتا دے۔ سکینہ یہ کرتی تھی رو رو کے نوحہ، کوئی میرے بابا کو جا کر بتا دے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ کہ ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے دریا کا خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا۔ کہ ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا۔ کہ پانی طواف کرنے لگا قبر کا ایاز، کہ پانی طواف کرنے لگا قبر کا ایاز، عباس نے فرات کو حاجی بنا دیا۔ کہ عباس نے فرات کو حاجی بنا دیا۔ کہ سخاوتوں کی حدوں سے گزر کے دیتا ہے، سخاوتوں کی حدوں سے گزر کے دیتا ہے، اندھیری شب میں اجالے سحر کے دیتا ہے۔ کہ خدا کے بعد یہ بس عباس کی کرامت ہے، خدا کے بعد یہ بس عباس کی کرامت ہے، بغیر ہاتھوں کے کشکول بھر کے دیتا ہے۔ کہ بغیر ہاتھوں کے کشکول بھر کے دیتا ہے۔ اور کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے، کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے، اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے۔ کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے،
کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے، اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے، کہ اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے، اور تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، کہ بازو میرے عباس کے کاٹو کے کہاں تم، بازو میرے عباس کے کاٹو کے کہاں تم، یہ سارے عزادار ہے عباس کے بازو۔ ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، شمر سے کہہ دو گلا میرا بہت کھنچتا ہے، شمر سے کہہ دو گلا میرا بہت کھنچتا ہے، میری رسی کو برا دے وہ خدا را بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، پسلیاں توڑی تھی جس طرح میری دادی کی، پسلیاں توڑی تھی جس طرح میری دادی کی، پسلیاں توڑی گئی میری دوبارہ بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ بھی پیاسے ہیں اور میں بھی بہت پیاسی ہوں، آپ بھی پیاسے ہیں اور میں بھی بہت پیاسی ہوں، باخدا حال ہے ایک جیسا ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل۔ یہ میرا طریقہ ہے کہ میں جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، اپنے بچوں کی توجہ اس اہم نکتے کی طرف مبذول کرواتا ہوں جو ہماری شیعت کے لیے بہت ضروری ہے۔
مجھے معلوم ہے کہ اس وقت یہاں پر بچے اتنے نہیں ہیں، لیکن اس آج کے میڈیا کے دور میں یہ بات میڈیا کے ذریعے جائے گی۔ مجلس نہیں ہے بلکہ مجلس سے عزا ہے۔ جب لفظ عزا آ جاتا ہے تو اس میں ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ جس سے ہماری جو خلقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خلقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کا نتیجہ ہے، تو ہم جب بھی مجلس عزا میں آئیں تو اپنے ذہنوں میں اس بات کو یقینی رکھیں کہ یہاں اس فرش عزا پر معصومین میں سے کوئی بیٹھا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے نہ آئیں، ہم ایک دوسرے کی یعنی خاطر نہ آئیں، ہم آئیں تو ہم آئیں چاردہ معصومین علیہم السلام کی قربت کے لیے آئیں، ہم بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئیں۔ اور یہی بات میں کوشش کروں گا کہ انگلش میں بھی تھوڑی سی کر لوں تاکہ جو بچے اردو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ان تک یہ میسج چلے جائے۔ Our gathering, which is supposed to be called as Majlis in Ayam Aza or any Shahadat, it's not a Majlis. Basically, it's a Majlis Aza, a gathering of mourning. And when the word mourn comes, we should realize, or we should at least imagine that we are that nation for which Holy Prophet has said that a day will come that Allah will create a nation who will cry for your children, for your all shuhada. So if we believe that we are that nation, so whenever any farsh aza, when we go, we should go for the blessing of 14 Masumeen alayhimus salam, not for the sake of personal contacts or personal any personal thing. So basically the point is, whenever you come on the Farsh Aza, always remember that one of the Masoom, at least one of the Masoom is watching you, is looking at you. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. عابد سے گر وطن میں کسی نے کیا کلام، تم پر قلق زیادہ کہاں گزرے یا امام۔ حضرت نے 3 بار کہا، حضرت نے 3 بار کہا، شام شام شام، سرننگ میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام، نیزے پہ سر کو دے کدو شاد ہوتے تھے، اور بابا کا سر بھی روتا تھا، اور ہم بھی روتے تھے۔ عابد سے
گر وطن میں نعرہ صلوات. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. میرے لاڈلے کہا ہو، میرے لاڈلے کہا ہو، سینے تمہیں لگا آؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے. چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. تیرے جھول کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھ گھر میں ڈھونڈتی ہے. تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. نیزے سے گر رہا ہے نانا سر سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا. میرے ہاتھ تھیوں بندھے ہیں، سر کیسے اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے بآواز بلند تر صلوات. عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو. کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو.
تنہا ہوں کھڑا دشتے بلا میں اے برادر، دیکھو ذرا کر، دیکھو ذرا کر، پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، دکھتا نہیں اب آنکھوں سے، ہر سو ہے اندھیرا، دم رکتا ہے میرا، دم رکتا ہے میرا، دیتا ہے صدائیں علی اکبر میرا مجھ کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بیشی، گردن پہ لگاتی، گردن پہ لگاتی، کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، ننھی سی لحد میں علی اصغر کو لٹا کر، میٹی پہ سلا کر، میٹی پہ سلا کر، اٹھتا ہوں کبھی گرتا ہوں تھامے ہوئے دل کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، چلتی رہی گردن پہ چھری دیکھ رہی تھی، زینب نے صدا دی، زینب نے صدا دی، سوکھا ہے گلا بھائی کا پانی تو پلا دو، عباس کہاں ہو، میرے عباس کہاں ہو. Whenever you see a child
a young child, who suddenly finds out that they've lost their parent. They become so frightened and they start panicking. They run from here to there, beginning to cry and scream, looking for their father or their mother. On the night of Sham-e-Ghariba, Hussein's princess, she ran into the battlefield and she was screaming for her father in such a panicked state, her heart trembling. But in front of her, all she could see was the night sky, and on the ground as she was running, she was stumbling over body after body after body, slipping on some blood sometimes. She looks up towards the heavens as if to call her father, and she says, "Beguru be kafan hai, Baba tumhara lasha hai, khoon ka samandar aur raat ka andhera, सीना तुम्हारा बाबा लाशों में ढूंढती हूँ, पास अपने बुला लो बाबा, मैं ढूंढती हूँ, जंगल में खो गई हूँ, पास अपने बुला लो, एक बार बस मैं सीने पर सोना चाहती हूँ, पास अपने बुला लो। असगर को लेके बाबा मैदान में सो गए हो, सोए जहाँ हो बाबा, मुझको वहीं बुला लो, गोदी में क्या तुम्हारे मैं भी नहीं पली हूँ, पास अपने बुला लो। अम्मू मेरे कहाँ हो, तुम शेरे बावफा हो, बाली मेरी छिनी है, दामन जला है देखो, मांगूंगी अब न पानी, मांगूंगी अब न पानी, बस इतना चाहती हूँ, पास अपने बुला लो। अब खाली तमाचे, अब खाली तमाचे, घबरा रही हूँ डर से, कानों से खून है जारी, है खाक मेरे सर पे, मेरी तरफ भी देखो, किस हाल में पड़ी हूँ, पास अपने बुला लो। क्या आ रही है तू तक रोने की ये सदाएं, ऐ करबला सुना दो बाबा को ये निदाएं, बैठी हुई ज़मीं पर मैं हाथ जोड़ती हूँ, पास अपने बुला लो, पास अपने बुला लो।
سن کر صدات جانی ایک لاش نے پکارا، آؤ میری سکینہ، بابا ہوں میں تمہارا، کہنا نہ اب میری جان، بابا میں کھو گئی ہوں، پاس اپنے بلا لو، پاس اپنے بلا لو۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وهو
أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کے کاسے میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک، جسم سے لے کے جان تک، روح سے لے کے ایمان تک، ضمیر سے لے کے خمیر تک غدیر گھول دی. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو، تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. یہ قدیم اشرع مجالس جو مشہور زمانہ محترم اسلم ہاشم صاحب اور ان کے تمام تر برادران ہمراہی ساتھی نینوا کے غریبوں کے لیے برپا کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم سے پہلے عظیم شخصیات نے ان مجالس کو خطاب کیا. ہم تو ٹھہرے ایک ادنا سے جاروب کشے فرش عزا، لیکن اگر انہوں نے توفیق عطا فرمائی تو اپنی حیثیت کے مطابق چیدہ چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. چونکہ یہ عہد فریاد ہے،
یہ زمانہ زمانہ مناجات ہے، یہ عہد عہد دعا ہے، یہ عہد عہد مناجات ہے۔ اس لیے ان مجالس میں ہم نے مناسب یہ جانا کہ جو گفتگو ہو وہ بعنوان دعا ہو، دعا کے عنوان سے انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ جناب یہ کون سا عنوان آپ نے منتخب کیا، دعا؟ ہم تو مصلی پر بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، 2-3 منٹ کے بعد ہماری پلکیں جھپکنے لگتی ہیں، تو آپ کو ہم اتنی دیر بیٹھ کے کہاں سن پائیں گے دعا کے موضوع پر؟ تو یاد رہے موضوع کوئی بھی ہو، اگر فضائل اہل بیت کی تری نہ ہو تو گلے میں پھنستا ضرور ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں محمد و آل محمد۔ تو اب جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے ایک ہی وقت میں ہم کئی محلوں میں پڑھ رہے ہیں، تو ذرا سا اگر قریب آئیں تو کچھ بات بنے گی۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ بلند فرمائیں نوجوان مل کے، یا علی۔ تو آج کی تمہیدی اور ابتدائی گفتگو ہے، زیادہ طویل نہیں، مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ایک فلسفہ ہے، دعا وجود بشر کا پیرہن ہے، دعا تنہائیوں کی ساتھی ہے، دعا خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے، دعا خدا سے قربت کا ذریعہ ہے، دعا مومن کے لیے اسلحہ ہے، کیونکہ فرمان ہے، ارشاد ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کے لیے اسلحہ ہے۔ تو خداوند عالم نے اپنی عظیم کتاب میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، اے میرے بندو مجھ سے طلب کرو، اے میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ، اے میرے بندو میری سرکار میں آؤ، اے میرے بندو میری جناب میں آؤ، آؤ دامان دل پھیلاؤ، کشکول طلب بڑھاؤ، زنبیل تمنا دراز کرو، آؤ بتاؤ تو صحیح کن الجھنوں میں ہو، بتاؤ تو صحیح کن پریشانیوں میں ہو، بتاؤ تو صحیح کن مصیبتوں میں ہو، بتاؤ تو صحیح کس قید مصیبت کے قیدی ہو، بتاؤ تو صحیح کس زندان مصیبت کے اسیر ہو، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، میری جناب میں آؤ، مجھے بتاؤ کن الجھنوں میں گرفتار ہو، استجب لکم، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری فریادوں کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری مناجاتوں کو سنوں گا، اور فقط سنوں گا نہیں بلکہ مستجاب کروں گا، بلکہ قبول کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک، توجہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ فقرہ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، کائنات کے بادشاہوں میں اور اس مالک ملک میں یہی فرق ہے
دنیا کے بادشاہوں سے سوال کیجئے تو بگڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر, ذرا غور فرمائیں. اور وہ ایسا مالک و مختار ہے, ایسا بادشاہ ہے وہ کہ اگر بندے اس سے سوال نہ کریں تو خفا ہوتا ہے. اللہ اکبر. صلوات پڑھے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں, اگر اس سے سوال نہ کیا جائے, اس کا مطلب پسندیدہ ترین عمل نزدیک خداوندی یہ ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے. اب یہ دعا, یہ مانگنا, یہ سوال کرنا اس کے نزدیک کتنا اہم ہے, اسے سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رات بھر اسے سجدے کرتا رہے, مصلی پر کھڑا رہے, اڑا رہے, جمع رہے, ہلنے کو تیار نہ ہو, صرف سجدوں پر سجدے کرتا رہے اسے, لیکن اس کی بارگاہ میں دست دعا نہ پھیلائے, تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دو. اس نے مجھے اس قابل نہ جانا کہ مجھ سے کچھ مانگے, اس نے مجھے اس لائق نہ سمجھا کہ مجھ سے کچھ سوال کرے, اس نے مجھے اس قابل نہ جانا کہ میری بارگاہ میں دامن پھیلائے. تو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں مجھ سے مانگا نہ جائے, وہ دعوت دے رہا ہے میرے بندے مجھ سے سوال کر, تو یہ سوالیوں سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں, وہ مانگنے کا حکم کیوں دے رہا ہے, یہ لوٹے ہوئے خزانے ہیں, خرچ کرنے سے گھٹتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مگر اس کے خزانے کا علم کسے ہو سکتا ہے جس کے بندوں کے خزانے کا یہ عالم ہو کہ آج تک دروازہ اہل بیت سے بٹ ہی رہا ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. آج تک تقسیم جاری ہے, آج تک اس دروازے سے بٹ ہی رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر آپ دیکھیں یکسانیت ملاحظہ فرمائیں, وہ کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ, میری بارگاہ میں آؤ, میری جناب میں آؤ, آؤ مجھ سے دعا کرو. سنو, دن ہو آ جاؤ, سویرا ہو آ جاؤ, دوپہر ہو آ جاؤ, شام ہو آ جاؤ, رات ہو آ جاؤ, کسی لمحے جب تمہیں فرصت ملے میری بارگاہ میں آ جاؤ. کیونکہ میری بارگاہ دنیا کے وہ امدادی دفتر نہیں ہے جہاں ملنے کا وقت لکھا ہو. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آئیے گا, جبھی اپلیکیشن قبول ہوگی, جبھی درخواست قبول ہوگی. میری بارگاہ وہ نہیں ہے, جس لمحے آنا چاہو آ جاؤ. کیونکہ دنیا سوتی ہے, میں تو خدا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ میرے لیے نیند ہے نہ میرے لیے اونگ ہے. ارے میں کیا سوؤں گا جب میرا بندہ علی پوری زندگی میں صرف ایک رات سویا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. یا علی, وہ بھی اپنے لیے نہیں, نبوت کے لیے سویا. تو جس کا علی بندہ ہو کہ پوری زندگی میں ایک رات سوتا ہو, اس علی کے خدا کے لیے نیند کہاں ہے, اس علی کے خدا کے لیے اونگ کہاں ہے. تو آؤ میری بارگاہ میں, کسی لمحے آؤ, دن ہو چلے آؤ, رات ہو چلے آؤ, مجھ سے فریاد کرو, میں تمہاری آوازوں کو سنوں گا, میں تمہاری مناجاتوں کو سنوں گا. ممکن ہے اتنے بڑے مجمع میں لوگ یہ کہیں کہ بلال بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم دعا نہیں کرتے.
دعائیں کرتے کرتے تو اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، تو ہم تو دعائیں مانگتے ہی ہیں، بات قبول ہونے کی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بات قبول ہونے کی ہے۔ اگر فلسفہ دعا ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے ارشادات کے آئینے میں سمجھ لیا جائے تو بندہ دعا کرنے کے بعد کبھی شکوہ قبولیت دعا نہ کرے گا۔ میں نے فقرہ کہا ہے اہل دل کے لیے، اہل نظر کے لیے، کبھی بھی شکوہ قبولیت دعا نہ کرے گا اگر معصومین علیہم السلام کے ارشادات گرامی کے آئین میں دعا کے نظام کو سمجھ لے۔ دعائیں ہم مانگتے ہیں مگر اپنے شعور کے اعتبار سے، کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیں، ہم سوال کرتے ہیں اپنی حیثیت عقل کے مطابق، ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے اعتبار کے مطابق، جو شے ہمیں اچھی لگ رہی ہے ہم نے ہاتھ پھیلا دیے معبود ہمیں عطا کر دے، جس شے کی تڑپ پیدا ہوئی ہاتھ پھیلا دیے معبود ہمیں عطا کر دے۔ تو ہم تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ جس شے کو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ملنے کے بعد یہ شے ہمارے لیے مفید ہے یا غیر مفید ہے۔ میں مثال قائم کر رہا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے نوجوانوں کے لیے، یہ آج میں زینے طے کر رہا ہوں ہاشم بھائی تمہید کے کہ یہ دعا کیا ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے کیونکہ اللہ نے نگہ بشر میں وہ صلاحیت نہیں رکھی ہے جو آنے والے حالات کو پڑھ لے۔ ہم کل کی تاریخ پڑھ کے پتہ لگا سکتے ہیں، آج کے منظر کو دیکھ سکتے ہیں، کل کے لیے امید لگا سکتے ہیں، مگر ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ کل ہونے والا کیا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا آپ۔ تو ہم جو سوال کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں خبر ہے کہ یہ ملنے کے بعد ہمارے لیے مفید ہوگا یا غیر مفید ہوگا، نفع بخش ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ جیسے ایک معصوم سا بچہ، ننھا سا بچہ آپ کی گود میں کھیل رہا ہے، ایک دم سے اس نے ضد کی ہمیں آئس کریم چاہیے ہے اور اسے شدید نزلہ ہے، بخار بھی ہے اسے، وہ آپ سے ضد کر رہا ہے کہ ہمیں آئس کریم چاہیے۔ آپ اسے ٹہلائیں گے، باتیں بنائیں گے، ٹافی لے لو، کافی لے لو، چائے پی لو وغیرہ وغیرہ، اسے لے کے ٹہلیں گے، گھومیں گے، یہ وہ۔ کیوں؟ وہ جب مانگ رہا ہے کیا اس سے محبت نہیں ہے آپ کو؟ ارے کتنے پیسوں کی آئس کریم آئے گی، دلا دیجئے، نہیں ہو پڑوسی سے لے لیجئے، 10-20 پاؤنڈ تو کوئی بھی ادھار دے دے گا۔ یہ بچے کو کیوں ٹہلا رہے ہیں ان کا آپ سمجھے نہیں، اصل میں بچہ ہے نادان، یہ سوال تو کر رہا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند، لیکن ہم تو عقل رکھتے ہیں، ہم جو اسے اس وقت نہیں دلا رہے ہیں وہ دشمنی کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے۔ ہمیں اگر بچے سے محبت نہ ہوتی تو ہم اسے دلا دیتے، لیکن چونکہ اس سے محبت ہے اس لیے ہم اسے وہ شے نہیں دلا سکتے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو۔ جیسے ماں باپ کی نظروں کے سامنے ایک نادان بچے کی حیثیت ہے، اس سے بھی گئی گزری حیثیت ہماری اس کی بارگاہ میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب ہم تو جانے کیا کیا اس سے سوال کر رہے ہیں، لیکن یہ تو وہ جانتا ہے نا، دولت دے دیں گے یہ فرعون نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں، پیسہ دے دیں گے یہ نمرود نہ ہو جائے۔ تو خدا بندے کی دعاؤں کا اتنا ہی صلہ دیتا ہے بندے کو جتنے میں بندہ بندگی پہ باقی رہے، گمراہی کے رستے پر نہ جائے۔ اب جو دعائیں بظاہر یہاں قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہیں، اللہ ان دعاؤں کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا،
انہیں اپنی بارگاہ میں رکھتا ہے. جب بندہ آخرت میں پہنچے گا تو ان دعاؤں کا صلہ وہاں ملاحظہ کرے گا. ایک صلوات پڑھ لے مل جل کے بآواز بلند. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دعائیں پوری دنیا کرتی ہے. ایک عجیب بات ہے ہاشم بھائی، میں بھی یہ سوچتا تھا، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوانوں ہم بھی یہ سوچتے تھے کبھی کبھی، یعنی سوالات کرتے تھے لوگ تو ہم بھی سنتے تھے، سوچتے تھے. خدا کی کریمی ملاحظہ فرمائیے. ایک شخص نے علی مرتضیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کہ مولا ایک کلمہ گو مصلی پہ آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور ایک بت پرست بت خانے میں جاتا ہے وہاں گڑ گڑاتا ہے. تو کبھی کبھی دونوں کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا والا روتا رہتا ہے، بت خانے والا اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. تو مولا یہاں پر جو ایمان لڑکھڑاتا ہے تو پھر یہ فلسفہ کیا ہے، یہ سمجھائیے. علی ایسے ہی امام کو کہتے ہیں جو فطرت انسانی کو اپنی چٹکی میں رکھتا ہو. علی مرتضیٰ نے فرمایا سن، وہ بے نیاز ہے. یہ بندے کی فطرت ہے کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کرے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے علم میں ہو کہ نیکی کون کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے. لیکن خدا اس شے سے بے نیاز ہے. بندہ اگر بندگی بھول کے پتھروں کے آگے سر جھکانے لگے اور اس سے فریاد کرنے لگے تو خالق تو وہی ہے نا، وہ اس کی فریاد سن رہا ہوتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت یہاں سے پوری ہوئی، لیکن اس سے اس کی بے کسی نہیں دیکھی جاتی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کائنات میں جس کی جو ضرورت جہاں سے بھی پوری ہو، خدا اس شے سے بے نیاز ہو کے کہ یہ کسے بلا رہا ہے تو میرا بندہ. خدا اس کا دامن بھر دیتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ اس نے ہمارا دامن بھر دیا ہے. ہم اس کو سجدے پر سجدے کرتے رہیں تو کون سا اضافہ اس کی توحید میں ہو جائے گا، کون سا اضافہ اس کی جلالت میں ہو جائے گا. آپ نے غور فرمایا. لیکن دنیا دعا کرتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اہل بیت کے چاہنے والے بھی دعا کرتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والے دعا کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا، آخری بات ہے اور انشاءاللہ ثبت ہو جائے گی دل پر. جب آقا کے چاہنے والے دعا کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ فوراً دعا قبول ہو جائے، مگر قبولیت دعا میں تاخیر کیوں ہے؟ دیکھیے، رقت قلب ایک شے ہے، دعا کرتے وقت پلکوں کا نم ہو جانا، دل کا کھرچنا ایک احساس ہے. یہ جب خدا بندے کی بارگاہ میں جاتا ہے جسے کہتے ہیں الحاح و زاری. نوجوانوں، یہی عمر تو عبادت کی ہے جو آپ کی عمر ہے. تو الحاح و زاری، اس سے لو لگانا، اس سے گفتگو کرنا، اس سے فریاد کرنا. تو جب آپ فریاد کرتے ہیں تو پھر اسے تو فوراً دعا کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، چاہنے والوں کی دعائیں دیر میں سنتا ہے، وہ غیروں کی دعائیں جلدی سن لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کسی نے پوچھا معصوم سے کہ مولا، آپ کے چاہنے والے جب دعا کر رہے ہیں تو وہ سننے میں تاخیر کیوں کرتا ہے؟
تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا چاہنے والا بندہ مصلی پہ جاتا ہے اور جا کے اس سے دعائیں کرتا ہے تو اس کے الہا و زاری، گریہ و بکا، شیون و شین کو سن کے ملائکہ سماوات لرز جاتے ہیں اور پھر وہ فریاد کرنے لگتے ہیں معبود تیرا بندہ کس طرح گر گڑا رہا ہے، تو کیوں نہیں سن رہا ہے معبود؟ آواز قدرت آتی ہے چونکہ اس کے خیمہ دل میں علی آباد ہے۔ اللہ اکبر، اس کے خیمہ دل میں علی کی محبت ہے، لہذا یہ جو بول رہا ہے محبت علی کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی زبان مجھے اتنی بھلی لگ رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ بولتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اللہ اکبر، میں چاہتا ہوں یہ بولتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اس کی آواز بھلی معلوم ہو رہی ہے کیونکہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ میرے نبی کا چاہنے والا ہے، یہ آل نبی کا چاہنے والا ہے، یہ اہل بیت رسول کا چاہنے والا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ یوں ہی بولتا رہے، میں سنتا رہوں، یہ بولتا رہے، میں سنتا رہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے یہ بھی کوئی محبت ہے، ہم یہاں چلائے جا رہے ہیں اور وہ اسے آواز اچھی لگی جا رہی ہے، تو یہ بھی کوئی محبت ہے؟ تو یہ بھی آپ آئینہ فطرت میں طے کر لیجئے۔ آپ کاروبار پر گئے، شام کو گھر آئے، ننھا سا بچہ ہے، دن بھر انتظار میں تھا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اس نے دامن پکڑ لیا، بابا ہمیں لے چلو باہر، ہمیں ٹافی دلاؤ۔ توتلی زبان ہے، ٹافی نہیں کہہ پا رہا ہے، ٹافی دلاؤ۔ بچہ آپ کا ہے، آپ نے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، پیار کیا، آؤ چلو بیٹے ہم ابھی تمہیں دلاتے ہیں۔ چند قدم چلے، کیا چاہیے؟ بابا ٹافی دلاؤ۔ پھر چلے، تھوڑی بہت باتیں، کیا چاہیے؟ دکان تک پہنچتے پہنچتے 5-7 دفعہ پوچھ لیا آپ نے، تو کیا یادداشت کمزور ہے آپ کی؟ کیا بھول جاتے ہیں آپ؟ ان کا نہیں۔ تو پھر بچے کو ستانا چاہتے ہیں آپ؟ ان کا نہیں۔ پھر کب بات یہ ہے کہ اس کی توتلی زبان اتنی میٹھی لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے یہ دہراتا رہے، میں سنتا رہوں۔ بھئی یہی فلسفہ ہے چاہنے والوں کا اس کی بارگاہ میں، وہ بھی یہی چاہتا ہے میرا بندہ جتنی دیر مجھ سے لو لگائے رہے گا ایک تو دنیا کے تمام پھندوں سے آزاد رہے گا، اور دوسرے اس کی آواز میں جو مٹھاس ہے وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کا جو مرتبہ اس کی بارگاہ میں ہے اور جو دعاؤں کی قبولیت کا فلسفہ اس کی جناب میں ہے، انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی کہ آقا زادی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ دعا، خاص دعا یہ کرنی چاہیے اس زمانے میں کہ معبود اب اسے بھیج دے جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا انتقام لینے والا ہے، اب اسے بھیج دے جو حسین غریب کے کٹے ہوئے گلے کا انتقام لینے والا ہے، اسے بھیج دے جس کا انتظار کسی کڑھیل جوان کا جگر کر رہا ہے، اسے بھیج دے جس کا انتظار علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو ہے۔ بلند ہو گئیں آوازیں، تیار ہو گئے رونے کے لیے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ یہ مجلسیں معجزہ ہیں، یہ فرش عزا امانت زینب کبریٰ ہے،
اسے سنبھال کے رکھیے. بی بی کی کنیزوں بچوں کو گھٹیوں میں عزاداری پلا دیں. یہ عزاداری مظلوم ذریعہ نجات ہے. یہ عزاداری مظلوم ہماری حفاظت کرنے والی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ابھی کل میں دوسری مجلس میں ایک ذکر کر رہا تھا، میں نے بڑوں سے ایک واقعہ سنا. یہ جو آپ فرش عزا پہ آتے ہیں، آپ حسین غریب کے غم میں سوگوار ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حسین کی دکھیا ماں آپ کو کتنا چاہتی ہے؟ آپ کو اندازہ ہے؟ آوازوں کو دبا کے نہ رویا کریں نوجوان، کیونکہ بلند آواز سے گریہ کرنا خدا توفیق عطا فرمائے. تو بی بی کتنا چاہتی ہیں آپ کو یہ بتاؤں ایک عزادار کو. ہندوستان میں ایک شہر ہے جونپور. جونپور میں ایک خاتون تھی، اس کا ایک بیٹا تھا. تو ہمارا خیال آپ کے ہاں بھی پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ 5 محرم 6 محرم سے اکثر جلوس نکلنے لگتے ہیں. تو وہ خاتون جو تھی اپنے بچے کو سال بھر سمجھاتی رہتی تھی، سنو محرم آنے والا ہے، جب جلوس آئے تو سبیل لگا لینا. تو بچہ سبیل لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا، گزرنے والے ماتمداروں سے کہتا تھا نام حسین پانی پی لو، نام حسین پانی پی لو. عرصہ گزر گیا، 1 سال وہ بچہ بیمار ہوا. ماں نے بڑی دعائیں کیں مگر مرض شدت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ بچہ مر گیا. جنازہ اٹھا، لوگ لے کے قبرستان کو چلے، آگے آگے جنازہ، پیچھے پیچھے بوڑھی ماں. پہنچ گئی قبرستان، سب دفنا کے پلٹ آئے مگر یہ رک گئی. قبر پر بیٹھ کے کہا میرے لال تجھ سے وعدہ کرتی ہوں روزانہ چراغ جلانے آؤں گی، تجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گی. ماں تو ماں ہوتی ہے میرے نوجوان بھائیوں، یہ ایک فطرت ہے، اسے ہم آپ محسوس نہیں کر سکتے. ماں کسے کہتے ہیں؟ روزانہ چراغ لے کے جاتی تھی سر شام، سرانے چراغ جلا کے بیٹھ جاتی تھی خاک پر، باتیں کرتی رہتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ چراغ جلا کے بیٹھ کے قبر کو دیکھ کے کہا میرے لال آج میں یہ بتانے آئی ہوں کہ اب 10 دن میرا رستہ نہ دیکھنا. 10 دن میرا رستہ نہ دیکھنا میرے لال، اس لیے کہ نینوا کے غریب آ گئے ہیں. اب میں 10 دن ان کا غم مناؤں گی، اب میں تیرے پاس نہ آؤں گی 10 دن. یہ کہہ کے واپس گئی. پہلی محرم فرش عزا بچھایا، دوسری محرم فرش عزا بچھایا، تیسری محرم ماتم حسین کیا، یہاں تک کہ جلوس کا دن آ گیا. اب جو جلوس والا دن آیا، یہ گھر میں کبھی اس کونے سے اس کونے، کبھی اس کونے سے اس کونے روئے جاتی ہے، ٹہلے جاتی ہے، بیٹے کو یاد کیے جاتی ہے. میرے لال تو ہوتا تو ماتمداروں کو پانی پلاتا. یہاں تک کہ جلوس کا وقت آ گیا، جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اس نے برقع اوڑھا، ایک برتن میں پانی لیا، خود ہی رستے پر کھڑی ہو گئی. گزرنے والوں سے کہنے لگی ہے ماتم دارو نام حسین پانی پی لو، میرا بچہ نہ رہا، میرا بچہ نہ رہا، نام حسین پانی پی لو.
اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، اے میرے بندو مجھ سے طلب کرو، اے میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ، اے میرے بندو میری سرکار میں آؤ، اے میرے بندو میری جناب میں آؤ، آؤ دامان دل پھیلاؤ، کشکول طلب بڑھاؤ، زنبیل تمنا دراز کرو، آؤ بتاؤ تو صحیح کن الجھنوں میں ہو، بتاؤ تو صحیح کن پریشانیوں میں ہو، بتاؤ تو صحیح کن مصیبتوں میں ہو، بتاؤ تو صحیح کس قید مصیبت کے قیدی ہو، بتاؤ تو صحیح کس زندان مصیبت کے اسیر ہو، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، میری جناب میں آؤ، مجھے بتاؤ کن الجھنوں میں گرفتار ہو، استجب لکم، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری فریادوں کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری مناجاتوں کو سنوں گا، اور فقط سنوں گا نہیں بلکہ مستجاب کروں گا، بلکہ قبول کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک، توجہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ فقرہ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، کائنات کے بادشاہوں میں اور اس مالک ملک میں یہی فرق ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے سوال کیجئے تو بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں۔ اور وہ ایسا مالک و مختار ہے، ایسا بادشاہ ہے وہ کہ اگر بندے اس سے سوال نہ کریں تو خفا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اگر اس سے سوال نہ کیا جائے، اس کا مطلب پسندیدہ ترین عمل نزدیک خداوندی یہ ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے۔ اب یہ دعا، یہ مانگنا، یہ سوال کرنا اس کے نزدیک کتنا اہم ہے، اسے سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رات بھر اسے سجدے کرتا رہے، مصلی پر کھڑا رہے، اڑا رہے، جمع رہے، ہلنے کو تیار نہ ہو، صرف سجدوں پر سجدے کرتا رہے اسے، لیکن اس کی بارگاہ میں دست دعا نہ پھیلائے، تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دو۔ اس نے مجھے اس قابل نہ جانا کہ مجھ سے کچھ مانگے، اس نے مجھے اس لائق نہ سمجھا کہ مجھ سے کچھ سوال کرے، اس نے مجھے اس قابل نہ جانا کہ میری بارگاہ میں دامن پھیلائے۔ تو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں مجھ سے مانگا نہ جائے، وہ دعوت دے رہا ہے میرے بندے مجھ سے سوال کر، تو یہ سوالیوں سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ وہ مانگنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ یہ لوٹے ہوئے خزانے ہیں، خرچ کرنے سے گھٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر اس کے خزانے کا علم کسے ہو سکتا ہے؟ جس کے بندوں کے خزانے کا یہ عالم ہو کہ آج تک دروازہ اہل بیت سے بٹ ہی رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آج تک تقسیم جاری ہے، آج تک اس دروازے سے بٹ ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ دیکھیں یکسانیت ملاحظہ فرمائیں، وہ کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ، میری بارگاہ میں آؤ، میری جناب میں آؤ، آؤ مجھ سے دعا کرو، سنو، دن ہو آ جاؤ، سویرا ہو آ جاؤ، دوپہر ہو
آ جاؤ، شام ہو آ جاؤ، رات ہو آ جاؤ، کسی لمحے جب تمہیں فرصت ملے میری بارگاہ میں آ جاؤ، کیونکہ میری بارگاہ دنیا کے وہ امدادی دفتر نہیں ہے جہاں ملنے کا وقت لکھا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آئیے گا، جبھی اپلیکیشن قبول ہوگی، جبھی درخواست قبول ہوگی۔ میری بارگاہ وہ نہیں ہے، جس لمحے آنا چاہو آ جاؤ، کیونکہ دنیا سوتی ہے، میں تو خدا ہوں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ میرے لیے نیند ہے نہ میرے لیے اونگ ہے۔ ارے میں کیا سوؤں گا جب میرا بندہ علی پوری زندگی میں صرف ایک رات سویا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، یا علی، وہ بھی اپنے لیے نہیں، نبوت کے لیے سویا۔ تو جس کا علی بندہ ہو کے پوری زندگی میں ایک رات سوتا ہو، اس علی کے خدا کے لیے نیند کہاں ہے؟ اس علی کے خدا کے لیے اونگ کہاں ہے؟ تو آؤ میری بارگاہ میں، کسی لمحے آؤ، دن ہو چلے آؤ، رات ہو چلے آؤ، مجھ سے فریاد کرو، میں تمہاری آوازوں کو سنوں گا، میں تمہاری مناجاتوں کو سنوں گا۔ ممکن ہے اتنے بڑے مجمع میں لوگ یہ کہیں کہ بلال بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے؟ دعائیں کرتے کرتے تو اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، تو ہم تو دعائیں مانگتے ہی ہیں، بات قبول ہونے کی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بات قبول ہونے کی ہے۔ اگر فلسفہ دعا ائمہ علیہم السلام کے ارشادات کے آئینے میں سمجھ لیا جائے تو بندہ دعا کرنے کے بعد کبھی شکوہ قبولیت دعا نہ کرے گا۔ میں نے فقرہ کہا ہے اہل دل کے لیے، اہل نظر کے لیے، کبھی بھی شکوہ قبولیت دعا نہ کرے گا اگر معصومین علیہم السلام کے ارشادات گرامی کے آئین میں دعا کے نظام کو سمجھ لے۔ دعائیں ہم مانگتے ہیں مگر اپنے شعور کے اعتبار سے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ ہم سوال کرتے ہیں اپنی حیثیت عقل کے مطابق، ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے اعتبار کے مطابق، جو شے ہمیں اچھی لگ رہی ہے ہم نے ہاتھ پھیلا دیے، معبود ہمیں عطا کر دے۔ جس شے کی تڑپ پیدا ہوئی ہاتھ پھیلا دیے، معبود ہمیں عطا کر دے۔ تو ہم تو مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ جس شے کو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ملنے کے بعد یہ شے ہمارے لیے مفید ہے یا غیر مفید ہے۔ میں مثال قائم کر رہا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے نوجوانوں کے لیے۔ یہ آج میں زینے طے کر رہا ہوں ہاشم بھائی تمہید کے کہ یہ دعا کیا ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نگہ بشر میں وہ صلاحیت نہیں رکھی ہے جو آنے والے حالات کو پڑھ لے۔ ہم کل کی تاریخ پڑھ کے پتہ لگا سکتے ہیں، آج کے منظر کو دیکھ سکتے ہیں، کل کے لیے امید لگا سکتے ہیں، مگر ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ کل ہونے والا کیا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا آپ۔ تو ہم جو سوال کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں خبر ہے کہ یہ ملنے کے بعد ہمارے لیے مفید ہوگا یا غیر مفید ہوگا، نفع بخش ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ جیسے ایک معصوم سا بچہ، ننھا سا بچہ آپ کی گود میں کھیل رہا ہے، ایک دم سے اس نے ضد کی ہمیں آئس کریم چاہیے ہے، اور اسے شدید نزلہ ہے، بخار بھی ہے اسے، وہ آپ سے ضد کر رہا ہے کہ ہمیں آئس کریم چاہیے۔ آپ اسے ٹہلائیں گے، باتیں بنائیں گے، ٹافی لے لو،
کافی لے لو، چائے پی لو وغیرہ وغیرہ، اسے لے کے ٹہلیں گے، گھومیں گے، یہ وہ. کیوں؟ وہ جب مانگ رہا ہے، کیا اس سے محبت نہیں ہے آپ کو؟ ارے کتنے پیسوں کی آئس کریم آئے گی، دلا دیجئے. نہیں ہو پڑوسی سے لے لیجئے. 10-20 پاؤنڈ تو کوئی بھی ادھار دے دے گا. یہ بچے کو کیوں ٹہلا رہے ہیں ان کا آپ سمجھے نہیں. اصل میں بچہ ہے نادان. یہ سوال تو کر رہا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند. لیکن ہم تو عقل رکھتے ہیں. ہم جو اسے اس وقت نہیں دلا رہے ہیں وہ دشمنی کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے. ہمیں اگر بچے سے محبت نہ ہوتی تو ہم اسے دلا دیتے، لیکن چونکہ اس سے محبت ہے اس لیے ہم اسے وہ شے نہیں دلا سکتے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو. جیسے ماں باپ کی نظروں کے سامنے ایک نادان بچے کی حیثیت ہے، اس سے بھی گئی گزری حیثیت ہماری اس کی بارگاہ میں ہے. ہائے ہائے ہائے. اب ہم تو جانے کیا کیا اس سے سوال کر رہے ہیں، لیکن یہ تو وہ جانتا ہے نا دولت دے دیں گے یہ فرعون نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں. پیسہ دے دیں گے یہ نمرود نہ ہو جائے. تو خدا بندے کی دعاؤں کا اتنا ہی صلہ دیتا ہے بندے کو جتنے میں بندہ بندگی پہ باقی رہے، گمراہی کے رستے پر نہ جائے. اب جو دعائیں بظاہر یہاں قبول ہوتی نظر نہیں آتی ہیں، اللہ ان دعاؤں کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، انہیں اپنی بارگاہ میں رکھتا ہے. جب بندہ آخرت میں پہنچے گا تو ان دعاؤں کا صلہ وہاں ملاحظہ کرے گا. ایک صلوات پڑھ لے مل جل کے بآواز بلند. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب دعائیں پوری دنیا کرتی ہے. ایک عجیب بات ہے ہاشم بھائی، میں بھی یہ سوچتا تھا، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوانوں ہم بھی یہ سوچتے تھے کبھی کبھی، یعنی سوالات کرتے تھے لوگ تو ہم بھی سنتے تھے، سوچتے تھے. خدا کی کریمی ملاحظہ فرمائیے. ایک شخص نے علی مرتضیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کہ مولا ایک کلمہ گو مصلی پہ آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور ایک بت پرست بت خانے میں جاتا ہے وہاں گڑ گڑاتا ہے. تو کبھی کبھی دونوں کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا والا روتا رہتا ہے، بت خانے والا اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. تو مولا یہاں پر جو ایمان لڑکھڑاتا ہے تو پھر یہ فلسفہ کیا ہے یہ سمجھائیے. علی ایسے ہی امام کو کہتے ہیں جو فطرت انسانی کو اپنی چٹکی میں رکھتا ہو. علی مرتضیٰ نے فرمایا سن، وہ بے نیاز ہے. یہ بندے کی فطرت ہے کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کرے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے علم میں ہو کہ نیکی کون کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے. لیکن خدا اس شے سے بے نیاز ہے. بندہ اگر بندگی بھول کے پتھروں کے آگے سر جھکانے لگے اور اس سے فریاد کرنے لگے تو خالق تو وہی ہے نا، وہ اس کی فریاد سن رہا ہوتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت یہاں سے پوری ہوئی، لیکن اس سے اس کی بے کسی نہیں دیکھی جاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کائنات میں جس کی جو ضرورت جہاں سے بھی پوری ہو، خدا اس شے سے بے نیاز ہو کے کہ یہ کسے بلا رہا ہے تو میرا بندہ. خدا اس کا دامن بھر دیتا ہے کیونکہ اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہے
کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس نے ہمارا دامن بھر دیا ہے، ہم اس کو سجدے پر سجدے کرتے رہیں، تو کون سا اضافہ اس کی توحید میں ہو جائے گا، کون سا اضافہ اس کی جلالت میں ہو جائے گا؟ آپ نے غور فرمایا؟ لیکن دنیا دعا کرتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اہل بیت کے چاہنے والے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کے چاہنے والے دعا کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا، آخری بات ہے اور انشاءاللہ ثبت ہو جائے گی دل پر۔ جب آقا کے چاہنے والے دعا کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ فوراً دعا قبول ہو جائے، مگر قبولیت دعا میں تاخیر کیوں ہے؟ دیکھیے، رقت قلب ایک شے ہے، دعا کرتے وقت پلکوں کا نم ہو جانا، دل کا کھرچنا، ایک احساس ہے یہ جب خدا بندے کی بارگاہ میں جاتا ہے، جسے کہتے ہیں الحاح و زاری۔ نوجوانوں، یہی عمر تو عبادت کی ہے جو آپ کی عمر ہے، تو الحاح و زاری، اس سے لو لگانا، اس سے گفتگو کرنا، اس سے فریاد کرنا۔ تو جب آپ فریاد کرتے ہیں تو پھر اسے تو فوراً دعا کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے چاہنے والوں کی دعائیں دیر میں سنتا ہے، وہ غیروں کی دعائیں جلدی سن لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کسی نے پوچھا معصوم سے کہ مولا، آپ کے چاہنے والے جب دعا کر رہے ہیں تو وہ سننے میں تاخیر کیوں کرتا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا چاہنے والا بندہ مصلی پہ جاتا ہے اور جا کے اس سے دعائیں کرتا ہے تو اس کے الحاح و زاری، گریہ و بکا، شیون و شین کو سن کے ملائکہ سماوات لرز جاتے ہیں، اور پھر وہ فریاد کرنے لگتے ہیں، معبود تیرا بندہ کس طرح گر گڑا رہا ہے، تو کیوں نہیں سن رہا ہے معبود؟ آواز قدرت آتی ہے، چونکہ اس کے خیمہ دل میں علی آباد ہے۔ اللہ اکبر! اس کے خیمہ دل میں علی کی محبت ہے، لہٰذا یہ جو بول رہا ہے محبت علی کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی زبان مجھے اتنی بھلی لگ رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ بولتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اللہ اکبر! میں چاہتا ہوں یہ بولتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اس کی آواز بھلی معلوم ہو رہی ہے کیونکہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ میرے نبی کا چاہنے والا ہے، یہ آل نبی کا چاہنے والا ہے، یہ اہل بیت رسول کا چاہنے والا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ یوں ہی بولتا رہے، میں سنتا رہوں، یہ بولتا رہے، میں سنتا رہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے، یہ بھی کوئی محبت ہے؟ ہم یہاں چلائے جا رہے ہیں اور وہ اسے آواز اچھی لگی جا رہی ہے، تو یہ بھی کوئی محبت ہے؟ تو یہ بھی آپ آئینہ فطرت میں طے کر لیجئے۔ آپ کاروبار پر گئے، شام کو گھر آئے، ننھا سا بچہ ہے، دن بھر انتظار میں تھا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اس نے دامن پکڑ لیا، بابا ہمیں لے چلو باہر، ہمیں ٹافی دلاؤ۔ توتلی زبان ہے، ٹافی نہیں کہہ پا رہا ہے، ٹافی دلاؤ۔ بچہ آپ کا ہے، آپ نے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، پیار کیا، آؤ چلو بیٹے ہم ابھی تمہیں دلاتے ہیں۔ چند قدم چلے، کیا چاہیے؟ بابا ٹافی دلاؤ۔ پھر چلے، تھوڑی بہت باتیں، کیا چاہیے؟ دکان تک پہنچتے پہنچتے 5-7 دفعہ پوچھ لیا آپ نے، تو کیا یادداشت کمزور ہے آپ کی؟ کیا بھول جاتے ہیں آپ؟ ان کا نہیں۔ تو پھر بچے کو ستانا چاہتے ہیں آپ؟ ان کا نہیں۔ پھر کب بات یہ ہے کہ اس کی توتلی زبان اتنی میٹھی لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے یہ دہراتا رہے، میں سنتا رہوں۔ بھئی یہی فلسفہ ہے چاہنے والوں کا اس کی بارگاہ میں، وہ بھی یہی چاہتا ہے میرا بندہ
جتنی دیر مجھ سے لو لگائے رہے گا ایک تو دنیا کے تمام پھندوں سے آزاد رہے گا، اور دوسرے اس کی آواز میں جو مٹھاس ہے وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کا جو مرتبہ اس کی بارگاہ میں ہے، اور جو دعاؤں کی قبولیت کا فلسفہ اس کی جناب میں ہے، انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی کہ آقا زادی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ دعا، خاص دعا یہ کرنی چاہیے اس زمانے میں کہ معبود اب اسے بھیج دے جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا انتقام لینے والا ہے، اب اسے بھیج دے جو حسین غریب کے کٹے ہوئے گلے کا انتقام لینے والا ہے، اسے بھیج دے جس کا انتظار کسی کڑیل جوان کا جگر کر رہا ہے، اسے بھیج دے جس کا انتظار علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو ہے۔ بلند ہو گئیں آوازیں، تیار ہو گئے رونے کے لیے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ یہ مجلسیں معجزہ ہیں، یہ فرش عزا امانت زینب کبریٰ ہے، اسے سنبھال کے رکھیے۔ بی بی کی کنیزوں، بچوں کو گھٹیوں میں عزاداری پلا دیں، یہ عزاداری مظلوم ذریعہ نجات ہے، یہ عزاداری مظلوم ہماری حفاظت کرنے والی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابھی کل میں دوسری مجلس میں ایک ذکر کر رہا تھا، میں نے بڑوں سے ایک واقعہ سنا، کہ جو آپ فرش عزا پہ آتے ہیں، آپ حسین غریب کے غم میں سوگوار ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حسین کی دکھیا ماں آپ کو کتنا چاہتی ہے؟ آپ کو اندازہ ہے؟ آوازوں کو دبا کے نہ رویا کریں نوجوان، کیونکہ بلند آواز سے گریہ کرنا، خدا توفیق عطا فرمائے۔ تو بی بی کتنا چاہتی ہیں آپ کو یہ بتاؤں؟ ایک عزادار کو، ہندوستان میں ایک شہر ہے جونپور، جونپور میں ایک خاتون تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ تو ہمارا خیال آپ کے ہاں بھی پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ 5 محرم 6 محرم سے اکثر جلوس نکلنے لگتے ہیں۔ تو وہ خاتون جو تھی اپنے بچے کو سال بھر سمجھاتی رہتی تھی، سنو محرم آنے والا ہے، جب جلوس آئے تو سبیل لگا لینا۔ تو بچہ سبیل لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا، گزرنے والے ماتمداروں سے کہتا تھا نام حسین پانی پی لو، نام حسین پانی پی لو۔ عرصہ گزر گیا، 1 سال وہ بچہ بیمار ہوا، ماں نے بڑی دعائیں کیں مگر مرض شدت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ بچہ مر گیا۔ جنازہ اٹھا، لوگ لے کے قبرستان کو چلے، آگے آگے جنازہ، پیچھے پیچھے بوڑھی ماں۔ پہنچ گئی قبرستان، سب دفنا کے پلٹ آئے مگر یہ رک گئی۔ قبر پر بیٹھ کے کہا میرے لال تجھ سے وعدہ کرتی ہوں روزانہ چراغ جلانے آؤں گی، تجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے میرے نوجوان بھائیوں، یہ ایک فطرت ہے، اسے ہم آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ روزانہ چراغ لے کے جاتی تھی سر شام،
سرانے چراغ جلا کے بیٹھ جاتی تھی خاک پر، باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چراغ جلا کے بیٹھی، بیٹھ کے قبر کو دیکھ کے کہا میرے لال آج میں یہ بتانے آئی ہوں کہ اب 10 دن میرا رستہ نہ دیکھنا۔ 10 دن میرا رستہ نہ دیکھنا میرے لال، اس لیے کہ نینوا کے غریب آ گئے ہیں۔ اب میں 10 دن ان کا غم مناؤں گی، اب میں تیرے پاس نہ آؤں گی 10 دن۔ یہ کہہ کے واپس گئی۔ پہلی محرم فرش عزا بچھایا، دوسری محرم فرش عزا بچھایا، تیسری محرم ماتم حسین کیا، یہاں تک کہ جلوس کا دن آ گیا۔ اب جو جلوس والا دن آیا، یہ گھر میں کبھی اس کونے سے اس کونے، کبھی اس کونے سے اس کونے روئے جاتی ہے، ٹہلے جاتی ہے، بیٹے کو یاد کیے جاتی ہے۔ میرے لال تو ہوتا تو ماتمداروں کو پانی پلاتا۔ یہاں تک کہ جلوس کا وقت آ گیا، جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اس نے برقع اوڑھا، ایک برتن میں پانی لیا، خود ہی رستے پر کھڑی ہو گئی، گزرنے والوں سے کہنے لگی ہے ماتمدارو نام حسین پانی پی لو، میرا بچہ نہ رہا، میرا بچہ نہ رہا، نام حسین پانی پی لو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لیجئے شب عاشور آئی، کربلا والوں کا ماتم کیا، عاشورے کا دن آیا، حسین کی غریبی پر ہوئی، شام غریباں آئی، شام غریباں کے غریبوں کا ماتم کیا۔ لیکن جب اندھیرا چھایا تو بیٹا یاد آیا، چراغ لیا قبرستان کو چلی۔ اب جو بیٹے کی قبر پر پہنچی تو عجب منظر دیکھا، اس سے پہلے کوئی کالے برقعے والی بی بی قبر پر بیٹھی چراغ جلا رہی ہے۔ واہ غربتا، کیا روتے ہیں آپ، کیا تڑپتے ہیں آپ، کیا بلکتے ہیں، کیا سوگ مناتے ہیں آپ۔ او کالے برقعے والی بی بی بیٹھی ہوئی چراغ جلائے جاتی ہیں، یہ آگے بڑھی، اس نے کہا بی بی شاید اندھیرے میں رستہ بھٹک گئی ہو، پہچان نہیں سکی ہو، یہ قبر تمہارے بیٹے کی نہیں ہے، میرے بیٹے کی ہے، ہمیں لگتا ہے بڑے دنوں بعد آئی ہو، اگر اپنے بیٹے کی قبر ڈھونڈنا چاہو میرے ساتھ چلو، میں مدد کروں گی۔ بی بی کچھ نہ بولی، کہ بی بی ہو کون، جاتی کیوں نہیں، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ بی بی نے آواز دی مجھے بتائے گی کس کے بیٹے کی قبر ہے، کہ تم ہو کون، کہ میں اسی کی دکھیا ماں، ارے جس کے لیے تو نے 10 دن اپنے بیٹے کی قبر پر آنا چھوڑ دیا، میں اسی کی ماں فاطمہ۔ اپنے بیٹے سے پوچھ لے ایک دن بھی اس کی قبر پر اندھیرا نہ رہنے دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ایک غلام کی قبر پر اندھیرا نہ دیکھنے والی بی بی، شام غریباں آ جاؤ، تمہاری پوتی سکینہ اندھیرے میں لاشوں سے الجھ رہی ہے، بابا کوئی چراغ دکھا دو بی بی، کوئی روشنی کر دو بی بی۔ واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ علیہ۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام سوگوارو مہمانوں کے جانے کے دن قریب ہیں یہ آخری ایام ہیں تو خدا آپ کو زندگی دے امام کے آنے تک زندہ رہیں آپ مگر حق تو یہی ہے کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے تو گزارش ہے کہ ان ایام میں ضرور پرسہ پیش کریں اس دکھیا بی بی کی خدمت میں جو 14 صدیوں سے فقط رو ہی رہی ہے اور ہر مجلس کے بعد امام کے ظہور کی دعا تڑپ کے فرمائیں انشاءاللہ گھوڑے پہ نازنی پر لاشا میرا پڑا ہے اب شمر کی چھری ہے گردن پہ چل رہی ہے اماں مجھے سنبھالو سینے سے اب لگا لو آغوش میں چھپا لو اماں مجھے سنبھالو 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 اکبر نہیں ہے غازی دریا پہ سو گیا ہے راہ خدا میں سارا ان باؤ جڑ گیا ہے پیاس ہو گیا ہوں تنہا میں رہ گیا ہوں اماں مجھے سنبھالو اماں مجھے سنبھالو اماں مجھے سنبھالو اماں مجھے سنبھالو ڈوبا ہوا لہو میں یہ دشت کربلا ہے چہرے پہ خون اصغر میں نے یوں ہی ملا ہے اس
شمر کی چھری ہے گردن پہ چل رہی ہے اماں مجھے سنبھالو اماں مجھے سنبھالو اماں مجھے سنبھالو اماں مجھے سنبھالو سجدے میں میرا سر ہے تلوار چل رہی ہے خیمے کے در پہ زینب بے چین ہو رہی ہے ٹوٹے گی اب قیامت نزدیک ہے شہادت اماں مجھے سنبھالو اماں مجھے سنبھالو اماں مجھے سنبھالو اماں مجھے سنبھالو کیسے لکھتے جانی پر درد تھا وہ منظر جب شمر نے چلایا جب شمر نے چلایا ابن علی پہ خنجر آواز تھی فضا میں ہائے دشت کربلا